اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ سورہ قمر کی شروع کی آیت کریمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور اور بڑا معجزہ شق القمر کا معجزہ، یعنی جس میں چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے، اس واقعے کا ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے 5 سال پہلے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور غالباً حج کا موقع تھا، سارے لوگ مینا کے میدان میں جمع تھے، تو کفار مکہ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی اور سچے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ معجزے کا معنی یہ ہے کہ خرق عادت کوئی چیز دکھاؤ، یعنی ایسی چیز دکھاؤ کہ جو عام انسانوں کے بس کی نہ ہو۔ اگر تم اللہ سے دعا کر کے ایسی کوئی چیز ہم کو دکھا دو، معجزہ دکھا دو، تو شاید ہم تم کو مانیں۔ اتفاق سے وہ رات 14ویں رات تھی اور آسمانوں پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ چنانچہ ان کے اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اس کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہرا پہاڑی کے ایک جانب ایک ٹکڑا چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا پھٹ کے ہرا کی دوسری طرف چلا گیا، یعنی ایک حصہ مشرق میں گیا، دوسرا حصہ مغرب میں گیا، اور دونوں حصوں کے بیچ میں ہرا پہاڑی حائل ہو گئی، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھا کہ جو آسمان پر 14ویں کا پورا چاند چمک رہا ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے ظاہر ہے جب اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ، یہ واقعہ دیکھا تو اب انکار کی تو کوئی گنجائش تھی نہیں، لیکن اگر مقدر میں ایمان نہ ہو تو پھر کوئی بات فائدہ نہیں دیتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ محمد نے نعوذ باللہ ہماری آنکھوں پر یا چاند پر جادو کر دیا ہے۔ تو کسی عقل مند نے یہ کہا کہ بھائی جادو اگر کیا ہو تو ہم پر کیا ہو، ذرا انتظار کر لیتے ہیں، باہر سے جو قافلہ آئے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی۔ اگر وہاں باہر والے لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہو پھر تو جادو نہیں کہہ سکتے نا، جادو تو ہم پر ہوگا، ساری دنیا کے لوگوں پر تو جادو نہیں ہوگا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب قافلہ آیا تو ان سے یہ بات پوچھی گئی، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی کہ ہم نے بھی فلاں رات میں فلاں جگہ پر، ہم دور دراز مکہ سے دور، کہا کہ ہم نے بھی اسی طرح کا واقعہ دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی۔ اور تاریخ فرشتہ جو ہندوستان کی مشہور اور معتبر تاریخ ہے، کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ بعض مفسرین نے الگ الگ راجاؤں کے نام لکھے، کسی نے مالابار کے راجا کا نام لکھا، کسی نے بھوپال کے راجا بھوجپال کا نام لکھا، اور کسی نے گوالیر کے راجا کا نام لکھا کہ ان لوگوں نے بھی ہندوستان میں یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس رات یہاں کے ان راجاؤں نے بھی دیکھا تھا، اور یہ بھی لکھا کہ آخر میں ان کے اسلام لانے کا سبب بھی یہ واقعہ بنا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، جس میں رتی کے برابر، رائے کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ 27 پارے کی سورہ قمر کی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کا علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود وہاں موجود تھا، تو بالکل صحیح سند کے ساتھ اور پکے پائے پر یہ واقعہ ثابت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ تھا۔ کفار مکہ کے مطالبے پر ان کا یہ معجزہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ان شروع کی آیتوں میں اسی واقعہ شق قمر کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر آئندہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرت کاملہ پر اور تمام پیغمبروں کے معجزوں پر کامل یقین ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔